तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला पेश कर रहे हैं। ये खुदा की जिंदा किताब है। जब आप अपना दिल इसके लिए खोलें तो ये आपकी जिंदगी को बदलती और कसरत से भरती है। अजीजों, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 30वें और 31वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें यिर्मयाह की नबूवत के 30वें बाब का मौजू बताइए। इस बाब का मौजू है मुस्तकबिल में इसराइल की बहाली, और बहाली के मुतल्लिक तफसील से बात करने से पहले उसने बड़ी मुसीबत के दौर का जिक्र किया जो बहाली से पहले होगा। आपने कहा कि मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद इसराइल बहाल होगा। भाई, बहुत से लोग इस नबूवती कलाम के लिए कहते हैं कि पढ़ने वाले इसके ज्यादा मानी निकालते हैं। मतलब ये क्यों नहीं कहते कि इस बाब में इसराइल के बाबुल की असीरी से वापस आने का तस्करा हुआ। भाई यूसुफ, कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद क्या होगा? खुदाम फरमाता है, मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को माकूफ करूंगा। तो क्या बाबल की असीरी से लौटने वाले 10 कबीले इसराइल को जाहिर करते हैं? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। इसमें माजी के होने वाले वाकयात की बात नहीं। मसीह ने मत्ती की अंजील में बड़ी मुसीबत की वाज़े बात की, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू में ना अब तक हुई ना कभी होगी। दर हकीकत मसीह ने यह बताया कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा बड़ी मुसीबत का दौर कब हुआ? क्या ये तब हुआ जब लोग 70 ईस्वी बादुल मसीह में असीर हुए? दर हकीकत मुकाशवा की किताब में इस बड़ी मुसीबत का जिक्र हुआ। ये जंग के बाद लिखी गई। इसमें बयान है कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये मुसीबत होगी और खुदा हमारे बाप दादा से किए हुए वादों को पूरा करता है। वो वफादार खुदा है, पर लोग उससे बेवफाई करते हैं। भाई यूसुफ, इन अल्फाज में मुस्तकबिल की बात है, उस कौम की बहाली होगी। ये मसीह की 1000 साला बादशाही की तैयारी है। जी भाई यूसुफ, 30वें बाब में लिखा है वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये सब बातें जो मैंने तुझसे कहीं किताब में लिख, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को मौकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि उसने ये हुक्म क्यों दिया कि उसके कहे कलाम को लिखे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? दर हकीकत मैं ये कह सकता हूँ कि ये तहरीर शुदा काम सारी दुनिया में फैल सकता है। अव्वल, जब नबी कलाम की मुनादी करता है तो वो मखसूस लोगों तक नहीं पहुँचाता, पर जब वो उसे कलम बंद करे तो ये किताब दुनिया के हर कोने तक पहुँच सकती है। और दूसरी बात कि लोग इस किताब में ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं कि इसमें कुछ तब्दीली कर दें। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर 10 या फिर 20 लोग इसे आगे पहुँचाएं तो मैं कहूँगा कि वो इसमें कुछ बढ़ा या फिर घटा नहीं सकते हैं। ये तहरीर करदा किताब हजारों साल तक ऐसी ही रहती है और इंसान इस किताब में से कुछ बढ़ा या घटा नहीं सकता। यकीनन ये इस तहरीक पर लागू नहीं होता जो मूसा की तहरीर से पहले मुकाशवा को फैलाने के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब इन सालों में मुकाशवा जुबानी सुनाया जाता था, इसमें कोई चीज ना बढ़ती ना घटाई जाती थी, क्योंकि इनके तहरीर करने वाले उस उम्र तक जिंदा थे कि जान सके कि क्या पैगाम फैल रहा है। जी भाई यूसुफ, क्या कहेंगे? मसलन खुदा के बरगुज़ीदा बंदों में से मूसा ने रूहुल कुद्स की तहरीक से मुनादी की, और अगर उसमें कोई भी गलती होती तो वो मूसा की नहीं बल्कि खुदा के रूह की गलती होती। लेकिन मैं कहूँगा कि बेशक खुदा की रूह से कभी भी गलती नहीं हो सकती। सही। 4 आयत से मरकूम है, और वो बातें जो खुदावंद ने इसराइल और यहूदा की बाबत फरमाई ये हैं कि खुदावंद यूं
फरमाता है कि हमने हड़बड़ी की आवाज़ सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो कि क्या कभी किसी मर्द को दर्द ज़ाह लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चे की मानंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूँ और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। ये बहुत संजीदा अल्फाज हैं। मर्द को दर्द-ए-ज़ाह लगना और याकूब की मुसीबत की बात हुई। भाई यूसुफ, इस मंजर को बयान कीजिए, क्या देखते हैं आप? ये बड़ी मुसीबत का दौर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होगा, और इसके बाद दानियल के 70 हफ्तों में से एक हफ्ता है, और दानियल की किताब के 9वें बाब में इसका जिक्र हुआ, और अब तक ये पूरा नहीं हुआ। और इनमें से 69 हफ्ते मसीह की मसलूबियत पर पूरे हुए हैं और ममसूक कत्ल किया यकीनन जाएगा। यहाँ पर हफ्ते हैं, यानी 69 ज़रब 7। जी बिल्कुल 69, और ये जी, 483 साल बनते हैं। ये ममसूक के कत्ल पर पूरे हुए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अगर आखिर तक लड़ाई रहेगी तो बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, और अभी एक हफ्ता यानी कि 7 साल पूरे होना बाकी हैं, और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। उसने आखिरी 7 सालों की बात की, और ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद होगा। इन 69 हफ्तों और 70 हफ्तों के दरमियान तारीखी फासला इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस दौर में कलीसिया का कयाम हुआ। कलीसिया नबूवतों से अलग है, और ये कई सालों तक एक भेद रहा है। और मैं कहूँगा कि रोमियो के 11वें बाब की 25वीं आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसे ही रहेगा, और इस सूरत में तमाम इसराइल निजात पाएगा। अभी खुदावंद अपना अबदी मंसूबा पूरा कर रहा है, और कलीसिया का कयाम जरूरी है। और जब कलीसिया का कयाम पूरा हो जाएगा तो वो आसमान पर उठाई जाएगी। उस वक्त खुदावंद इस कौम की हालत को बहाल करेगा। वो उस बड़ी मुसीबत के दौर में उनकी तरबियत और अदालत करेगा कि वो इस बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरें। ईमानदार इस तरबियत को समझेंगे और तौबा करेंगे। खुदावंद अपने जलाल में जाहिर होगा और सल्तनत करेगा। ये याकूब की मुसीबत का दौर है। आपने कहा कि बड़ी मुसीबत से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, इसलिए कलीसिया हरगिज़ इन मुश्किलात का सामना नहीं करेगी। मुझे कलाम में से मजीद इसके हवाला जात दें कि कलीसिया बड़ी मुसीबत के दौर से नहीं गुजरेगी। कलाम मुकद्दस में इसके लिए और कहाँ पर लिखा है? मैं 3 चीज़ों से इसकी तस्दीक करूँगा। ये याकूब की मुसीबत कहलाती है। नए अहद नामे में पहले थसलनीकियों के पहले बाब में ईमानदारों के लिए लिखा है, और तुम बुतों से फिरकर खुदावंद की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु मसीह के, जो हमको आने वाले अजाब से बचाता है। ये नहीं कि जो हमें अबदी अजाब से बचाता है, क्योंकि उसने हमें अबदी अजाब से बचा लिया है। वो हमें ज़मीन पर आने वाले अजाब से बचाता है। और मुकाशफा के 3 बाब में फिलडेल्फिया की कलीसिया के नाम पैगाम में हम पढ़ते हैं, चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। इसका मतलब जब वो घड़ी आएगी तो तू जमीन पर ना होगी, क्योंकि मैं तुझे आजमाइश की घड़ी से दूर रखूंगा जो इस जमीन पर रहने वालों के लिए आएगी। और तो और मुकाशफा की किताब के 2 और 3 बाब में कलीसियाओं की बात हुई, लेकिन 4थे बाब में मुसीबत का जिक्र हुआ, और 4था बाब इसकी वजाहत करता है। और फिर मुकाशफा के आखिर तक हम कलीसिया के मुतल्लिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां इसका जिक्र है। और मैं कहूंगा कि इन 7 सालों में कलीसिया जमीन पर मौजूद ना होगी। पुराने अहदनामे में जब लूत सदूम से बाहर निकला तो सदूम बर्बाद हुआ। जब तक लूत सदूम में था तो वो शहर बर्बाद ना हुआ। कलीसिया आसमान पर जाएगी, इसके बाद जमीन पर बड़ी मुसीबत आएगी। देखें, कुछ लोग हैं जो कि कलीसिया को नूह और हनूक से मिलाते हैं। हनूक पानी के तूफान से पहले उठाया गया,
جبکہ نوح پانی کے طوفان میں سے گزرا اور اس میں سے وہ بچ محفوظ گیا۔ رہا۔ ہنوک اس کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے جو آسمان پر اٹھائی جائے گی، جبکہ نوح ان ایمانداروں کے بقیہ کو ظاہر کرتا ہے جو محفوظ رہیں گے۔ جی ہاں، یقیناً بائبل مقدس شاندار ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ کریں تو یہ سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ باب کے شروع میں لکھا ہے وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا، اور ابواب میں لکھا ہے خداوند یہ فرماتا ہے۔ یرمیا نے یہ بار بار کیوں کہا؟ جو کلام یرمیا پر نازل ہوا اور خداوند یہ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ خداوند کے ان پیغامات میں تاریخی فاصلہ ہے، یا وہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہے کہ یہ نبوت خدا کی طرف سے ہے۔ کیا اسے شک تھا کہ وہ اس کو نبی کے طور پر قبول نہیں کریں گے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت تاریخی فاصلہ موجود ہے، اور حزقیل 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھلے گا، یعنی جب تک مجھ سے پیغام نہ ملے تو نہ بولنا۔ اور ذرا غور کریں کہ جب بھی یرمیا کو کوئی پیغام ملا تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ، لیکن جب اس کو پیغام نہ ملا، مثلاً جھوٹے نبی نے یرمیا کا جوا لے کر توڑ دیا تو وہ چپ کر کے چلا گیا، اور پھر خداوند نے اس کو پیغام دیا تو اس نے جا کر حنانیہ کو دیا۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام کو بار بار دہرانے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس کے اندر سے اس کا ثبوت کیسے مل سکتا ہے؟ جی، یہ لفظ بار بار دہرائے گئے ہیں، یعنی یہ زندہ اور حقیقی کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے۔ بھائی یوسف، 10ویں آیت سے بحالی کا ذکر ہوا۔ خداوند اس قوم کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ان کو مناسب تنبیہ کرے گا۔ پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نے تندرستی اور شفا کی بات کی۔ ہمیں مستقبل کی ان برکات کے متعلق بتائیں۔ جی ہاں بھائی، میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں، آپ نے ابھی 11ویں آیت کا حوالہ دیا، تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ مطلب خدا کبھی ناراض کو صحیح۔ بے سزا نہیں چھوڑتا۔ خدا کا حق ادا ہونا ہے، یہ انسان ہو یا اس کی جگہ کوئی اور کرے۔ خدا کا شکر ہے صحیح۔ اس نے انسان کی جگہ ایک اور کو بھیجا۔ خدا نے اپنا حق لیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جگہ مسیح ہماری ضمانت بنا اور صلیب پر ہمارا کفارہ دیا۔ اس نے راستی سے حق ادا کیا۔ بالکل، وہ عدل کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کے نتیجے میں یہ برکات ملتی ہیں، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ پر مستقبل میں صورتحال مختلف ہوگی، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ آسمانی شہر میں ہوں گے، اور ہم آسمان کے شہر میں خدا کا جلال حاصل کریں گے۔ اور مکاشفہ کے 21ویں باب میں اس کا تذکرہ ہوا، اور مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی۔ اگر ہم اس حصے کو عنوان دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھے رد نہیں کروں گا بلکہ تجھے تندرستی دوں گا۔ رد نہیں جی، بلکہ تندرستی اور بحالی۔ بھائی یوسف، اس کے بعد 31واں باب آتا ہے، آپ اس کے عنوان کے متعلق ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس باب میں حتمی بحالی کا ذکر ہوا، اور خدا ان لوگوں کے ساتھ نیا عہد باندھے گا۔ اور ہم نے 11ویں باب میں دیکھا کہ لوگ پرانے عہد نامے سے بندھے تھے، پر اس کا فائدہ نہ ہوا۔ 31ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند ان ایام کے بعد اس قوم کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا، 1000 سالہ بادشاہی کا دور۔ وہ مستقبل میں لوگوں کو بحال کرے گا۔ میں 31ویں باب کی 2 آیات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تیسری آیت ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ 9ویں آیت لکھا ہے، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پلوٹا ہے۔ یہ اس کی ابدی محبت اور شفقت ہے، وہ ان کا باپ بنا۔ ان برکات کے متعلق بتائیے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہودا اور لوگوں کے درمیان دولہا اور دلہن کا رشتہ ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔
پہلا ازدواجی رشتے میں گناہ کرنا بہت سنجیدہ ہے اور اپنے دوستوں کو دھوکہ دینا بہت ہی برا ہے، پر اپنی بیوی کو دھوکہ دینا بہت برا ہے۔ اسرائیل کا گناہ ہیبت ناک ہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اور سلیمان نے فرمایا، 3 چیزیں میرے نزدیک بہت عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اور ان میں سے ایک ہے مرد کی روش۔ جوان عورت کے ساتھ جب کوئی مرد محبت رکھتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اور اس بھید کا ایک مرد تب تجربہ کرتا ہے جب وہ کسی عورت سے پیار کرتا ہے۔ اور خدا نے اسرائیل سے محبت رکھی اور مجھ سے اس کی وجہ نہ پوچھے، کیونکہ اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار ہم ایک مشہور آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اسے ایک عام لڑکی سے محبت ہوئی، یا ایک خوبرو دکھنے والا جوان سادہ سی لڑکی سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کی وجہ پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ خدا کے بھیدوں میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ کیا یہ قوم اس لائق تھی تو بھی خدا نے اس سے محبت رکھی؟ وہ وجہ نہیں پوچھتا۔ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ میں تجھے تنبیہ کروں گا اور تجھے شفا دوں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، آگے جو آیات ہیں 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں راما میں راخل کے رونے اور ماتم کی آواز سنائی دیتی ہے، اور 18ویں آیت سے 20ویں آیت میں افراہیم کے ماتم کرنے کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بتائیے کہ افراہیم اور راخل کون ہے، وہ کیوں روتے اور ماتم کرتے ہیں؟ راخل بنیامین کی ماں ہے، اور لکھا ہے راما میں ایک آواز سنائی دی راما میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبوکت نظر لوگوں کو اسیر کر کے لے جاتا تھا، جہاں سے وہ ان کو بابل لے جا سکے۔ اور یہ تشبیہانہ ہے کہ راخل اپنے بچوں کے لیے روتی ہے اور تسلی نہیں پاتی، کیونکہ وہ اسیر ہوں گے، اور جو بھی اسیر ہوتا ہے نہیں جانتا کہ وہ واپس لوٹے گا کہ نہیں، لیکن نبی نے راخل کو رونے سے منع کیا کیونکہ اس کے بیٹے واپس آئیں گے۔ صحیح۔ یہ 70 برس بعد ہوا، جیسا کہ یرمیا نے کہا۔ یہ الفاظ دہرائے بھی گئے، یاد کریں متی کے 2 باب میں اس نبوت کی تکمیل ہوئی، اور صحیح۔ تب ہیرودیس نے بیت لحم اور اس کے گرد کے تمام علاقے میں موجود لڑکوں کو قتل کیا تاکہ آنے والا بادشاہ نہ آ سکے۔ پر وہ بادشاہ پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی گزاری، اور پھر وہ مصلوب ہوا۔ لکھا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ پر ہیرودیس کہاں ہے؟ وہ اسی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا حساب دے گا کہ اس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ افرایم کے ماتم کے متعلق 18ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقبل کے متعلق ہے، اور جب یہ قوم بحال ہوگی تو ہر مجدون کی وادی میں بڑا ماتم ہوگا جب وہ اسے دیکھیں گے جسے انہوں نے چھلنی کیا۔ یہ ان کی حتمی بحالی کی تیاری ہوگی۔ یقیناً افراہیم اسرائیل کے 10 قبیلوں میں جی، سے ایک 10 ہے۔ قبیلوں سے۔ ابھی ہم اپنے مہمانوں سے سوال جانیں جی ضرور۔ گے۔ بھائی ایاد 22ویں آیت ہے، اے برگشتہ بیٹی تو کب تک آوارہ پھرے گی، کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں 21ویں آیت کا حوالہ دیتا ہوں، اے اسرائیل کی کواری اپنے شہروں میں واپس آ۔ اور پھر لکھا ہے آ خوبصورت۔ اس نے اس کو بیوی یا طلاق یافتہ یا فحاشہ نہیں کہا، بے شک اس کو ان سب ناموں سے پکارا گیا۔ لکھا ہے میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یہ فضل کی تصویر ہے۔ اے اسرائیل کی کواری اپنے شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ مستقبل میں یہ سب ہوگا، اور میں کہوں گا کہ 70 صدی بعد المسیح سے لے کر اب تک، یعنی 2000 سال تک وہ بھٹکتی رہی۔ وہ جگہ جگہ پھری کیونکہ اس کا اپنا گھر نہ تھا۔ واپس آ، کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ لیکن مفسرین اسے غلط سمجھتے ہیں اور کواری سے پیدا ہونے سے منسلک کرتے ہیں، پر اس آیت اور حوالہ کا مسیح کے کواری مریم سے پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہاں
کواری بالکل مختلف ہے، اسرائیل کی کواری واپس آنے والی، جو مرد یعنی مسیح کی حمایت کرے گی جو ان کے درمیان قادر ہے۔ اور میں کہوں گا کہ حزقیہ میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے تجھے بچا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ اس مرد کی حمایت کرے گی، انہوں نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا، اور مسیح جو ان میں قادر ہے یہ مسیح کی سلطنت کے دنوں میں ہوگا۔ بڑی مصیبت کے ختم ہونے کے بعد ان کا رشتہ خدا ان کے ساتھ بحال ہوگا، پھر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ بالکل۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میرا اس حصے میں سے آخری سوال باب کے آخر میں 31ویں آیت سے ہے، میں چند آیات پڑھوں گا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور پھر وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ بھائی یوسف، اس نے نئے عہد کی بات کی۔ یہ نیا عہد کس بارے میں اور کس کے ساتھ ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ نیا عہد بھی اسی قوم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ پرانا عہد ختم کیا۔ یہاں واضح الفاظ ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ اور اس نے ان کے باپ دادا سے عہد کیا، پر اس میں مشکل کہاں آئی؟ یہ دو غیر مساوی فراقین کے درمیان مسئلہ ہے۔ ایک طرف خداوند اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، گواہی کی 2 تختیاں ان کو دی گئیں، پر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اور خدا نے 1500 برس تک ان کی برداشت کی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ثابت ہوا کہ پرانا عہد نامہ ناکام ہو گیا، کیونکہ انسان بے وفا ہے، اپنی خرابی کے باعث۔ انسان کی خرابی۔ اور یہ شاندار ہے، اور 11ویں باب میں پرانے عہد نامے کے ناکام ہونے کی بات ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لکھا ہے بلکہ یہ وہ وعدہ ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ مطلب کن دنوں کے بعد؟ دیکھیں، خدا فرماتا ہے یہ وہ وعدہ ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ کن دنوں کے بعد؟ لکھا ہے لوامی کے دن، زمین پر برگشتگی کے دن، رد کرنے کے اور ایام۔ یہ برگشتگی کے دن یعقوب کی مصیبت کے ساتھ ختم ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ ان دنوں کے بعد خداوند ان سے نیا عہد باندھے گا، کیونکہ خداوند واضح طور پر کہتا ہے کہ میں ان کی تمام ناراستیوں پر رحم کروں گا اور اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، وہ اپنے جلال کی بدولت سب کرے گا۔ اسی لیے خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ آخری سوال، کیا کلیسیا اس عہد میں ایک فرق ہے؟ کیا کلیسیا کا نئے عہد سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ہم نئے عہد کی نسبت پرانے عہد کے تابع ہیں؟ ہم نئے عہد نامے میں نہیں ہیں، اور عبرانیوں کے 8ویں باب میں یہ بہت ہی واضح ہے کہ خدا کے بندوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ باپ کو اپنے فرزندوں سے عہد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ پر میں کہتا ہوں کہ کلیسیا نے نئے عہد نامے کی سب برکتیں حاصل کیں، اور ہمارے پاس درمیانی ہے۔ نیا عہد مسیح کے خون بہانے سے قائم ہوا، اور اس نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا۔ کیونکہ صلیب پر کیے کام کے وسیلے سے یہ نیا عہد قائم ہوا۔ صلیب پر مسیح کے کام نے اس نئے عہد کی بنیاد رکھی جو خدا مستقبل میں لوٹ آنے والی قوم سے کرے گا۔ ہمارا دلہا مسیح ہے، اور ہم نئے عہد نامے کی برکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانہ اسرائیل سے یہ عہد کرے گا۔ اسرائیل سے تعلق ہے، کلیسیا سے نہیں۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ 30ویں باب کی پہلی 10 آیات میں بڑی مصیبت کے بعد لوگوں کی بحالی کے متعلق لکھا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ان کی اسیری سے لوٹنے کے بارے میں ہے یا مستقبل میں اس کی تکمیل ہوگی؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟
मुस्तकबिल में ये पूरा होगा। इसका सबूत है कि इसराइल के 10 कबीले वापस आएंगे और ये अब तक नहीं हुआ। 70 बरस पूरे होने के बाद सिर्फ 2 कबीले वापस आए हैं। मसीह ने ज़मीन पर होते हुए भी मुस्तकबिल में आने वाली मुसीबत की बात की, ये इन आयात में नहीं है। खुदावंद ने जिस मुसीबत की बात की वो 70 सदी बाद अज़ मसीह में यरूशलेम की बर्बादी के मुतालिक नहीं है, क्योंकि मुकाशफा की किताब यरूशलेम की बर्बादी के बाद लिखी गई, उसमें भी बड़ी मुसीबत का जिक्र नहीं है। सही, ये वाज़े है इसराइल और यहूदा मुख्तलिफ हैं। यहूदा में 2 कबाइल है जबकि इसराइल में 10 कबाइल हैं। यहाँ पर इन दोनों के लौटने का जिक्र हुआ। जी ठीक है भाई भाई, यूसुफ? 24वें बाब में कुछ यूं दर्ज है कि मैं उन्हें लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं, और ये सच है। ठीक है जी, शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा खुदा आपको आपको बरकत दे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी।